نبی کوئی زخمی ہوتا جبرائیل پارماس کر دیتا، وہ نبی شفا یاب ہو جاتا۔ کمال حسین دیکھیے، وہی جبرائیل، وہی فرشتوں کو اٹھا کر جبرائیل کے پاس نہیں لے کے جا رہے، اے جبرائیل بھائی تو نبیوں کو شفا دیتا ہے، آج ہمارے اس فرشتے بھائی کو بھی شفا دے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چلو بارگاہ حسین میں چلتے ہیں، جہاں پر شفاؤں کا منبع ہے، جس کی مٹی شفا ہے، خاک شفا ہے، جس کا لوح بدن شفا دیتا ہے، جس کی لکڑی شفا دیتی ہے، جس کا خون شفا دیتا ہے، جس کا مس کر دینا شفا دیتا ہے۔ آؤ آج شفا کل کے پاس لے کے چلتے ہیں، جس کی لکڑی شفا دے اس کا نام کتنا شافی ہوگا۔ یاد رکھیے، اس گھرانے کو تھام کے رکھے، شک میں نہ پڑے، سب کچھ ملے گا، کیونکہ خدا ہے ہی ان کا، خدا ان سے ظاہر ہوتا ہے، ان میں چھپ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم ہی خدا کا مظہر ہے، ہم ہی خدا کے چہرے ہیں، ہم ہی خدا کے خزانہ دار ہیں، ہم ہی خدا کے اسم الحسنہ ہیں۔ ہم سے رابطہ کیا، اللہ سے رابطہ کیا، ہم سے ملو گے، ہماری معرفت حاصل کرو گے تو توحید کا پتہ چلے گا۔ جب ہم خود کو نہیں اسے منوانے آئے ہیں تو حضرات ذوالفقار ایک یہودیوں کا پیشوا ہے، جگیردار ہے، شفا کی دو باتیں کریں اور چلے اپنی منزل کی طرف۔ اس کی بیٹی ایک ہے، وہ نبینہ بھی ہے۔ یہ کتابوں میں میرے پاس بہار النوار، مصائب آل محمد، یہ اس میں میرے پاس 2-3 کتابیں یہ پڑھی ہوئی کہ وہ بچی جو کوڑی بھی ہے، نبینہ بھی ہے، سن بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، پڑی ہے گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑی رہتی ہے۔ اس کے باپ نے ایسا کیا، اسے بستی سے نکال کر ایک باغ میں کٹیا بنا دی، جھونپڑی بنا دی، وہ اس میں رہا کرتی تھی۔ باپ آتا، کھانا لاتا، کوئی گھر والے مل جاتے، ماں مل جاتی، کیونکہ محلے والوں نے کہا اسے کوڑ ہے، اسے ہم پاس رکھ نہیں سکتے، یہ ایسی شہود کی بیماری ہے۔ تو باپ اور ماں اس سے وہیں پہ ملتے۔ ایک دن باپ اسے چھوڑ کے واپس آیا کسی کام سے، شام رات کو واپس نہ جا سکا۔ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گریہ کر رہا ہے، مسلسل امام حسین پر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، ایسی دکھ بھری آواز نکال رہا ہے وہ پرندہ۔ پرندے کی آواز سن کر وہ لڑکی اپنے آپ کو جس طرح بھی اس درخت کے نیچے لے کے چلے جاتی ہے، جا کے اوپر کو دیکھنے کی کوشش کرتی کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر رو رہا ہے۔ جب اس نے اوپر چہرہ کیا، اس کی آنکھ میں ایک خون کا قطرہ گر گیا، اسے ایک آنکھ میں بینائی ملی۔ اس نے دوسری آنکھ کو آگے کیا، دوسری آنکھ کو بینائی ملی۔ اس نے ایسا کرنا شروع کیا کہ خون گرتا وہ لیتی، پورے جسم پہ لگاتی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کوڑ ختم ہو گیا، اس کا لنگ پن ختم ہو گیا، وہ بالکل صحیح اور سالم جوان عورت لڑکی کی طرح بیٹھ گئی۔ اب اس نے اس پرندے کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی، اس کا باپ آیا، اس نے پوچھا اس لڑکی سے، آ کے مختصر کرتا جا رہا ہوں کہ اے بیٹی بتا، یہاں پر ایک میں اپنی بیٹی چھوڑ کے گیا تھا، وہ اس طرح تھی، کیا تو نے کہیں دیکھا ہے؟ اس بیٹی نے رونا شروع کیا، رو کے کہا بابا وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ کہا ہے تو ہی ہے؟ یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیا کرامت ہے، تو کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس نے کہا بابا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک پرندہ ہے، وہ رات کو رو رہا تھا، بڑے غمگین انداز میں گریہ کر رہا تھا، میں نے محسوس کیا جاتے جاتے میں اس کے نیچے چلی گئی، اس کے خون کے قطرے گرے، خون کے قطرے مجھ پر گرے، میں صحیح ہوتی گئی۔ بابا اچھا، پھر وہ پرندہ کہاں ہے؟ بابا کو پرندہ دکھایا، پرندے سے ہم کلام ہونا شروع کیا۔ اس یہودی نے کہا اے پرندے مجھے جواب دے، یہ کیا معجزہ ہے؟ اللہ نے اسے زبان عطا کی، اس نے فرمایا اے یہودی سن، یہ شفا میں نے نہیں دی، یہ خون حسین نے تجھے شفا دی ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے حسین؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ میں جنگل میں درختوں میں پرندوں کے ساتھ کھا رہا تھا کہ ایک پرندے نے آ کے ہمیں خبر دی تم یہاں پر خوشیاں منا رہے ہو کہ وہاں پر محمد مصطفیٰ کا نواسا، وہ علی کا بیٹا
مظلوم حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، میں وہاں پر گیا، جا کر اپنے آپ کو حسین کے خون سے مس کیا، واپس آیا، تیری بیٹی پہ گرا، اس نے سب نے رونا شروع کیا، اپنی بستی میں بتایا، ساری بستی نے کلمہ حق پڑھا۔ حضرات ذی وقار کہ حسین کی مٹی میں خالی شفا نہیں، حسین کے خون میں بھی شفا ہے، اسی لیے تو خاک شفا، مٹی خاک شفا بنی ہے۔ تو حضرات ذی وقار جب میرے مولا کا سر مبارک شام میں پہنچا، شام نیزے پر سر ہے، ایک راہب نے دیکھا، اور یہ موجزے دو سنا کر بات ختم کر دیتے، راہب